السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ ابن خلدون کے سلسلہ نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سلسلہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش مصر سے واپسی کے بعد 10ویں برس سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ سے نکاح کرنے کی اجازت دی، اس خیال سے کہ شاید اللہ جل شانہ ان سے کوئی لڑکا مرحمت فرمائے، کیونکہ جناب موصوف نے لڑکا ہونے کی دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور سارہ علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، وہ لڑکا ہونے سے نا امید ہو چکی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے نکاح کیا تو آپ کی 86 برس کی عمر میں اسماعیل ذبی اللہ بطن سے ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ جناب باری سے یہ وحی نازل ہوئی کہ اس لڑکے کی 12 اولادیں ہوں گی اور ہر ایک بڑے سلسلے کا رئیس ہوگا۔ سارہ علیہ السلام کو اس کے بعد غیرت نے اس پر مجبور کیا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر ہاجرہ علیہ السلام کے نکالنے کا دباؤ ڈالا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی روانگی مکہ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کو سخت تردد کا سامنا ہوا۔ اللہ جل شانہ نے تسلی دی اور ارشاد کیا کہ سارہ کی اس بارے میں اطاعت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے کہنے سے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک خچر پر سوار کر کے کچھ تھوڑا سا زاد راہ لے کر روانہ ہو گئے اور جناب باری کے حکم سے سرزمین مکہ زمزم میں ٹھہرا کر واپس ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی رخصت کے وقت پر ہاجرہ علیہ السلام نے گھبرا کر ابراہیم سے کہا، کس نے تم کو یہ حکم دیا کہ تم ہم کو ایسی زمین میں چھوڑ جاؤ جہاں نہ کوئی درخت ہے اور نہ پانی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے خدا نے یہ حکم دیا ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بے شک ہم کو ضائع نہ کرے گا، اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے واپسی کے وقت بشیرت کے تقاضے یا الفت پادری سے مسترب ہو کر یہ دعا کی، اے رب، میں نے اپنی ایک اولاد بسائی ہے ایسے میدان میں جہاں کی کھیتی نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے پاس، اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھیں نماز کو، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل رکھ اور ان کو روزی دے میووں سے، شاید کہ وہ شکر کرے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی پریشانی۔ ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بی بی ہاجرہ اور اسماعیل دونوں ماں بیٹے تنہا رہ گئے۔ ایک شب و روز یا اس دن وہ پانی ختم ہو گیا جس کو روانگی کے وقت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ہمراہ لائے تھے، اور اسماعیل کو غلبہ تشنگی نے بے-تاب کیا۔ ہاجرہ بے-تاب پریشان کبھی تو پانی کی تلاش میں کوہ صفا پر چڑھ جاتی تھی، جب وہاں پانی کا کچھ نشان نہ ملتا تھا اس پریشانی کی حالت میں مروہ کی چوٹی پر پہنچ جاتی تھی، یہاں تک کہ 7 مرتبہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی چوٹیوں پر آ گئی۔ 8ویں بار شروع ہونے نہ پایا تھا کہ اپنے شیرخوار بچے کی رونے کی آواز سن کر دوڑ آئی۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت رو رہے تھے اور زمین پر پاؤں مار رہے تھے، جس سے بعنایت الہی چشمہ زمزم ابل پڑا۔ چشمہ زمزم صدی سے روایت کی جاتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام مقام ہجر میں چھوڑ گئی تھی اور ان کے لیے ایک چھپر بنا دیا تھا، اور جبرائیل نے آ کر ہاجرہ علیہ السلام کے بعد چشمہ کھول دیا تھا، اور انہوں نے ہی جا کر ہاجرہ کو
اس سے آگاہ کیا اور یہ بتلایا کہ اس چشمے سے اللہ کے مہمان سیراب ہوں گے، اور تھوڑے دنوں بعد اس لڑکے کا باپ آئے گا اور دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیں گے۔ پھر جرہم کا ایک گروہ یا ان کے اہل بیت اس طرف سے گزرے، نشیبی مکہ میں قیام کیا، چڑیوں کو اڑاتے ہوئے دیکھ کر تعجب سے کہنے لگے، اس وادی میں تو پانی نہیں ہے، چڑیائیں کیوں اڑ رہی ہیں؟ چنانچہ لوگ اس جستجو میں چل کر اور مقام ہجر میں پہنچ کر ایک عورت اور ایک بچہ اور چشمے کو دیکھا اور وہیں سب نے قیام کیا، واللہ عالم۔ الغرض حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ کر اپنے بچے کو چپ کرا دیا اور اس ابلتے ہوئے پانی کے چاروں طرف مٹی کا ایک مینڈ سا بنا دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بر وقت تذکرہ فرماتے تھے، اللہ حاجرہ علیہ السلام پر رحم کرے، اور اگر وہ چشمے کو بحال چھوڑ دیتی تو ایک چشمہ جاری ہو جاتا۔ بنی جرہم کی آمد۔ پھر بنی جرہم جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس غیر ذی زرع سرزمین میں حیران پریشان پھر رہے تھے، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر اس طرف آئے جہاں پر حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بنی جرہم نے پہلے تو چشمے کو تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا، اس کے بعد جب ان کی نظر بی بی حاجرہ علیہ السلام پر پڑی تو اور زیادہ متعجب ہوئے۔ تھوڑی دیر سکوت کے عالم میں رہے، اس کے بعد ان لوگوں نے حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے اسی مقام پر قیام اختیار کیا، اور ظاہر آئی گروہ فی الحال ان کی تنہائی رفع کرنے کا باعث ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس گروہ میں پرورش پائی جو ان جوان ہوئے اور ان ہی لوگوں سے زبان عربی سیکھی۔ ان لوگوں نے اپنے خاندان میں سے ایک عورت کے ساتھ آپ کا عقد کر دیا، پھر حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ان کو مقام ہجر میں دفن کر دیا۔ ولادت اسحاق علیہ السلام کی بشارت۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ کو مکہ پہنچا کر شام کو واپس ہوئے اور بیت المقدس میں مقیم ہوئے، اہل متقفہ جہاں کے لوط اپنے چچا ابراہیم سے علیحدہ ہو کر چلے گئے تھے، عیاشی اور گناہوں کے ارتکاب میں حد سے بڑھ گئے، لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، ان لوگوں نے جھٹلانا شروع کیا، تب ان کی ہلاک کرنے کو اللہ جل شانہ نے ملائکہ کو بھیجا اور یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو کر گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دعوت کی تعظیم و خدمت میں بجا و دل سے مصروف ہوئے۔ سارہ علیہ السلام کے ہنسنے اور ملائکہ کی بشارت و ولادت، اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کے واقعات پیش آئے جیسا کہ قرآن میں مذکورہ ہے۔ ولادت اسحاق کی بشارت ملائکہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دی تھی جب ان کی عمر 100 برس کی ہو چکی تھی اور سارہ علیہ السلام 90 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمرہ کا متعلق فیصلہ۔ اور اسحاق کی ولادت کے بعد اللہ نے بیت اللہ بنانے کا حکم دیا۔ اس سے بیشتر جب اسماعیل علیہ السلام 15 برس کے ہو چکے تھے، حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا دل مکہ سے اچٹ ہو گیا اور انہوں نے شام کی طرف جانے کا قصد کیا، لیکن بنی جرہم نے آپس میں مشورہ کر کے اسماعیل علیہ السلام کو اس ارادے سے روکا اور ان کا نکاح عمارہ بنت سعید بن اسامہ بن عقیل سے خاندان عملاقہ میں کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام سے دستور سابق کے مطابق اجازت لے کر مکہ آئے۔ اس وقت حاجرہ علیہ السلام انتقال کر چکی تھیں اور اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ صرف عمارہ بنت سعید اسماعیل علیہ السلام کی بیوی گھر میں موجود تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عمارہ سے یہی چند باتیں دریافت فرمائی، تم کون ہو؟
اسماعیل علیہ السلام کہاں گیا؟ ہاجرہ علیہ السلام کا کب انتقال ہوا؟ عمارہ نے کچھ ایسی ترش روئی سے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی بد اخلاقی سے پریشان ہو گئے اور روانگی کے وقت کہہ گئے، اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہہ دینا کہ اپنے گھر کا دروازہ تبدیل کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جس وقت اسماعیل علیہ السلام شکارگاہ سے واپس آئے اور عمارہ نے تمام واقعات بیان اور یہ اظہار کیا کہ اس پیر مرد نے یہ کہا کہ تم گھر کا دروازہ بدل دو، اسماعیل علیہ السلام نے عمارہ سے یہ کہا، وہ میرے باپ تھے، مجھے ہدایت کر گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس وجہ سے میں تم سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عقد ثانی۔ عمارہ کی طلاق کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے سیدہ بنت مجاز بنت عمر جرہم سے عقد کیا۔ ایک عرصے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام تیسری بار سارہ علیہ السلام کی اجازت لے کر اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام اتفاق سے اس دن بھی موجود نہ تھے۔ سیدہ بنت مجاز نے بڑی خوشی سے استقبال کیا، پانی گرم کر کے وضو کرایا، دودھ، گوشت اور اس وقت موجود تھے، خوشی سے پیش کیا اور معذرت کی کہ یہاں گیہوں وغیرہ پیدا نہیں ہوتا، تاہم لوگ بھی دودھ اور خرما اور شکاری گوشت کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور دعائے برکت کی۔ سیدہ نے ہر چند روکا کہ لیکن وہ کب رک سکتے تھے؟ بی بی سارہ نے ٹھہرنے کی اجازت تو نہ دی تھی۔ بہرحال سیدہ سے رخصت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے اور فرما گئے کہ جب تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اب تمہارا مکان کا دروازہ اچھا ہے، میں نے پسند کیا اور اب اس کو کبھی تبدیل نہ کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام جس وقت شکار کھیل کر واپس آئے، سیدہ نے کمال تعظیم سے ابراہیم علیہ السلام کا نام بتلایا اور تمام ماجرا لفظ بلفظ کہہ سنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے سن کر فرمایا، وہ میرے باپ تھے، وہ مجھے ہدایت کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے سے کبھی جدا نہ کروں۔ تعمیر کعبہ کا مرحلہ۔ ان واقعات کے بعد خانہ کعبہ بنانے کا حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام شام سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ آئے اور دونوں باپ بیٹا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ اس طرح بنانا شروع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو جڑائی کا کام کرتے تھے اور اسماعیل گارا اور پتھر اٹھا کر دیتے تھے۔ یہ دونوں بزرگ بناتے وقت اپنے رب سے یہ دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، یہ کام ہمارا قبول کر، بے شک تو سمیع و علیم ہے۔ جس وقت دیوار کس قدر بلند ہوئی اور ابراہیم چوڑائی سے مجبور ہو گئے تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو اب مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ جب تیار ہونے کے قریب پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا کہ کسی اچھے پتھر کا ٹکڑا لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھ دو، جس سے لوگوں کو امتیاز باقی رہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ بقیس نے آواز دی تھی کہ میرے پاس تمہاری امانت رکھی ہے، یہ لو۔ یہ بعض یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کا پتہ بتلایا تھا۔ غرض جو کچھ اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو اٹھا لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے اٹھا کر مقام رکن پر رکھ دیا۔ یہی حجر اسود ہے جس کا طواف کے وقت حجر اسود ہے جس کا طواف بوسہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیت اللہ کے بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام حسب حکم باری تعالیٰ مکہ مکرمہ کے نورانی پہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھ گئے اور بآواز بلند فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے گھر
بنا دیا ہے اور تم کو اس کے حج و زیارت کے لیے بلایا ہے، بس تم لوگ آ جاؤ۔ اس کے بعد یہ دونوں بزرگ معینہ لوگوں کے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے مقامات منی اور عرفات کی طرف گئے، قربانی کی، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے اور تا حیات ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت و حج کو آتے